محمد بن سلمان ہی کو تو خطرہ تھا جب امریکہ اور جب اسرائیل نے ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا تھا، اور کسی کو خطرہ تھا؟ اس کی چھت کے اوپر سے میزائل گزر رہے تھے نا. اصل میں تو ایران نے محمد بن سلمان کو بھی تو شو کرنا تھا نا کہ بھائی ہیلو، زیادہ بڑا بھائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، ابھی آپ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، ہم پچھلے 8,000 سال سے اسی خطے کے بادشاہ ہیں. وہ تو ایرانی ہے، وہ تو مسلمان کو بعد میں رکھتے ہیں، وہ ایران کو پہلے رکھتے ہیں نا. ان کی تو فارس کی لیگیسی تو اپنے آپ کو پرشین ڈائنیسٹی کے اندر ہی رکھتے ہیں. وہ تو انہوں نے تو شو کرنی ہے. تو آئی تھنک پاکستان کو الائنس کرنے کے لیے ایم بی ایس کے اس الائنس کو اتنا نہیں چرچا کرنی چاہیے کہ ایم بی ایس کے سامنے، کہ جس میں وہ جیسے عمران خان جب ملیشیا میں مہاتیر کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے، جانا تھا، تو عمران خان صاحب نے مہاتیر کے بعد جانے کے انکار کر دیا تھا نا ایم بی ایس سے کہنے. یاد ہو نا آپ کو جب مہاتیر نے بلایا تھا؟ بہت بڑی اسٹریٹجی غلطی تھی. کیا کرتا ہے عمران خان؟ یار ان لوگوں کو اس طرح کے آس پاس پی ٹی آئی کے جو کنسلٹنٹس اینڈ کاؤنسلرز ہیں وہ عمران خان کو لے ڈوبے. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کے علاوہ کوئی اور نجات نہیں ہے سر، کوئی اور نجات نہیں ہے. وہ نیتن جاؤ اپنی توریت سناتا ہے آگے، اس کو سمجھ آ گیا توریت کے علاوہ کانفیڈنس نہیں آنے والا. لاجک نہیں چلے گا، لاجک میں کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک کے بعد اپنا اپنا لاجک ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ڈیفینیشنز ہیں. لاجک نہیں چلے گا. اس نے توریت سنانی شروع کر دی. جارج بش نے عراق پہ حملہ کرنے کے لیے بائبل سنائی تھی. ٹونی بلیئر نے کوسوو میں حملہ کرنے کے لیے بائبل سنائی تھی. آج تک ایک پاکستانی ہے جو یو این میں قرآن سنائے. ایم بی ایس کو قرآن سکھائے گا. بھائی کدھر بیٹھا ہے؟ خادم ارمین صرف ہے، تیرے قرآن سکھاتا ہوں، میں قرآن سناؤں گا، مجھے قرآن کا حکم ہے میرے اوپر. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ قرآن والے دین پہ نہیں ہے سر، میں آپ کو بتا دوں. یہ حکمران والے دین پہ ہے، یہ قرآن والے دین پہ نہیں ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو سیل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے. سیل فون تو پورے مسلمانوں کے پاس ہے، بلکہ 2-2 3-3 ہے ہمارے پاس. تو جی فکر نہیں کریں. اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں وہ شیطان کا ایک ٹکڑا ہے. اس کو جو مرضی بولنے دیا کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بہت اس کا دلچسپ. مطلب یہ تھا کہ سیل فون کو ہم ایز اے ڈیوائس استعمال کر کے سن بھی سکتے ہیں اور پھٹ بھی سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے حزب اللہ کے اوپر کیا ہے. پیجز کا جو واقعہ تھا اس کا یہ مطلب تھا. تو اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیمسنگ کا موبائل ہے نا میرا، یہ تو آپ کو پتا ہے نا یہ اسرائیل میں نہیں بنتا، یہ تو کورین ہے. کہاں کورین ہے نا یا تو. مگر اسرائیل کے پاس جو ایکسس لیولز ہے نا وہ پولیٹیکل ہے. تو سیمسنگ والے بھی تابع آئیں گے اس کے کہ ہاں بھائی جو سننا ہے سن لو بھائی. موبائل کا ہارڈ ویئر کے اندر ہم نے کیپیبلٹی تو دی ہوئی ہے. اوکے گوگل سنتا تو ہے موبائل. اب پیچھے سے واٹس ایپ نے کس کو دینا ہے، یوٹیوب نے کس کو دینا ہے، انسٹا نے کس کو کیا دینا ہے ڈیٹا، یا پھر بغیر کسی سافٹ ویئر کے ہارڈ ویئر نے خود کیا ڈیٹا دینا ہے، یہ تو اسرائیل کے تابع ہو کے پاکستانی گورنمنٹ بھی دے دے گی نا اسرائیل کو. آئی ایم پریٹی شیور پاکستانی گورنمنٹ اسرائیل کو دے دے گی ڈیٹا ایکسس. نہیں جو نہیں بڑے یہ کیسے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل امریکہ کو دے دے گی نا سر. پاکستان پورا کا پورا اٹھا کے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں امریکہ کی بیسز ابھی بھی موجود ہے، آپ کو پتا ہے نا اس بات کا. جی تو پھر مطلب آپ ایک منٹ ٹھہرے، آپ فرق کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ میں؟ میک سینس میک سینس. السلام علیکم، میں ہوں محمد وقار عظیم، اور آج کے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر سائل عدیم سر ہماری توجہ ایک نہایت اہم اور فکر انگیز نقطہ پر ڈالتے ہیں کہ دنیا کی سیاست میں کھیل اب وہ کھیل نہیں رہا جو دکھائی دیتا ہے. محمد بن سلمان کے فیصلوں سے لے کر امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ تک سب کچھ ایک عالمی منصوبے کا حصہ لگتا ہے. سائل عدیم ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ طاقت کے اس کھیل میں صرف فوجیں یا ہتھیار نہیں، بلکہ ڈیٹا، موبائل اور ٹیکنالوجی بھی سب سے بڑا ہتھیار بن چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے خود اعتراف کیا کہ موبائل فون اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے. مطلب یہ کہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہے وہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی ہتھیار بھی ہے. یہ صرف ایک فون نہیں بلکہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہمیں ہر لمحہ سنتا، دیکھتا اور ہمارے رویوں کو سمجھتا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں،
مگر حقیقت میں ہمارا ڈیٹا پر قبض طاقتیں ہی ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ سائل عدیم سر ہمیں یہ واضح کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں ایک ہی سمت میں چل رہی ہیں۔ دنیا کے بڑے فیصلے وہیں ہوتے ہیں اور خطرے کے بادشاہ یا حکمران اکثر ان پالیسیوں کے تابع ہوتے ہیں۔ محمد بن سلمان جیسے نوجوان لیڈرز کو بھی اس حقیقت کا سامنا ہوا کہ ان کے ارد گرد بننے والے اتحاد محض وقتی نہیں بلکہ عالمی طاقتیں ان کا حصہ بن چکی ہیں۔ ویڈیو میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی اصل طاقت کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے پاس ایمان، علم اور وسائل تو ہیں، مگر ہم نے اپنے اس نظام کو دوسروں کے تابع کر دیا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہو یا انٹرنیٹ ڈیٹا یا پھر سیاسی فیصلے۔ سائل عدیم ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر امت نے دوبارہ بیدار ہونا ہے تو سب سے پہلے سوچ کی آزادی واپس حاصل کرنا ہوگی۔ آخر میں سائل عدیم سر ہمیں ایک اور پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دشمن صرف سرحدوں کے باہر نہیں بلکہ ہماری جیب میں موجود ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر بھی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی سوچ بدلیں اور علم کے ذریعے اس غلامی کی زنجیر توڑیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہر لمحہ ہمیں جکڑ رہی ہے۔